السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج آپ کی ہدایت القرآن 2 ڈے کورس کی کلاس نمبر 238 ہے۔ انشاءاللہ اس کلاس میں ہم فرسٹ آیا نمبر 246 کو کر رہے تھے آلریڈی، اس کے اوپر تدبر چل رہا تھا۔ خلاصے کے طور پہ تھوڑی سی بات کر دیتی ہوں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جیسے کہ آیت کے اعتبار سے بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، اور اس کے لیے مختلف رائے ہے لیکن عام طور پہ زیادہ تر کہا جاتا ہے تقریباً 300 سال بعد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بنی اسرائیل پر حملہ کیا گیا فلسطینیوں کی طرف سے، اور فلسطین کے اکثر علاقے ان سے چھین لیے گئے، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کافی دیر تک مطلب ان کا اسی حالت میں رہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ انہوں نے بزدلی دکھائی تھی، اور وہ ہم پیچھے پڑ آئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان میں مختلف نبی آئے، جن میں سے یہ جس دور کی بات ہو رہی ہے اس وقت جو نبی تھے اس کے بارے میں ڈفرینٹ رائے ہے۔ شامون ہیں، یوشا ہیں، یا سیمیول ہیں، ان سب میں سے جو بھی تھے انہوں نے ظاہر ہے ان کی ٹریننگ کی اکارڈنگ ٹو آیت کے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پہلے تو وہ بزدل تھے، تو پھر خود سے کیوں مانگ رہے تھے وہ کہ جہاد کریں، خود سے ان کو احساس ہوا ایک وقت گزرنے کے بعد، کیونکہ ان کا قیمتی سرمایہ ان سے کھو گیا تھا، جیسے کہ یہاں بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے اور ہم مطلب قیدی بنا لیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ ان کا جو تابوت تھا۔ تو اس وقت یہ لوگ اکارڈنگ ٹو جو انفارمیشن ملتی ہے کہ جو ان کے درمیان میں نبی تھے، اور یہ شام کا ایک قدیم شہر راما کہلایا جاتا ہے، وہاں پہ یہ رہتے تھے۔ تب پھر انہوں نے، ان کے سرداروں نے مل کے، جو بڑے لوگ تھے، جو ایک بات پہ اور اجتماعی طور پہ ان کا فیصلہ ہوا، اور انہوں نے جا کے نبی سے جا کے بات کی وفد نے، اور وہ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے کوئی آپ سپہ سالار کریں، ہمارے لیے بھیجیں، یہ سپہ سالار جو ہے مقرر کریں تاکہ ہم لوگ اس کی رہنمائی میں جنگ کر سکیں۔ اب تورات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، لیکن اس میں ڈفرینٹ قسم کی ورڈنگ ہے اور قسم کے، تو وہ ملتے جلتے اسے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے۔ تورات کے الفاظ میں اور اس کے الفاظ میں انہوں نے یہ لفظ ادا کی کہ ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری لڑائی کرے، یہ الفاظ ہیں۔ تو وہی بات ہوگی نا کہ سپہ سالار مقرر کیا جائے۔ اب جو نبی تھے، ظاہر ہے نبی ایک اپنی اس کی جو قوم ہوتی ہے اولاد کی طرح ہوتی ہے نا اس کی، تو وہ اپنی اولاد کو جانتا ہے، تو اس لیے ان کو بھی پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں کیا ہے، ان کی اصلیت کیا ہے، ان کی خصلت کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ کرنے کو تو تم پہ فرض کر دیا جا سکتا ہے جہاد، لیکن مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ جب فرض ہو جائے گا تو تب تم نہیں اسے انجام پاؤ گے، کیونکہ جو چیز فرض ہو جاتی ہے وہ پھر نہ کی جائے تو گناہ ہے۔ تو ان کو آئیڈیا تھا، تو آگے سے انہوں نے پھر ایک محاورے کے طور پہ یہ انداز اپنایا کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے، کیا ریزن ہو سکتی ہے، ایسے ہو کیسے سکتا ہے کہ ہم لوگ جہاد نہ کریں اللہ کے راستے میں۔ اور پھر آگے انہوں نے وجہ بتائی کہ ہم تو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، ہمارے بیٹے جو ہیں قیدی بنا لیے گئے، ہم سے جدا ہو گئے ہیں، تو پھر اب ہم کیوں نہ کریں جہاد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر پس جب کتبہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، علیہم ان پر، القتال جنگ کرنا، جہاد کرنا، تولوا تو وہ منہ موڑ گئے، الا مگر ایکسیپٹ قلیلاً منہم تھوڑے سے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ
जानने वाला है जालिमों को। बनी इसराइल का हमेशा ये रवैया रहा है कि वादे वईद करते हैं और फिर उसके बाद पलट जाते हैं। ओके, फलम्मा, अब फा ज़ार अतफ है और यहाँ पे यानी एक तरतीब के अच्छा, फा यहाँ पे आपको क्या लग रहा है किस माने में इस्तेमाल हो रहा है, आइडिया है? यहाँ क्या माना दे रहा है फा, किस माने में इस्तेमाल हो रहा है फा? फा के बहुत इस्तेमालात आपने पढ़े थे, अगर आपको याद हो डिटेल के साथ तो बताएं किस उसमें इस्तेमाल हो रहा है फा। वैसे तो ये हरफु अतफ है, राइट, हरफु अतफ इसके अपने इस्तेमालात हैं, लेकिन यहाँ ये अगर देखा जाए माने के एतबार से कि वो उन्होंने रीज़न बयान की, पहले तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप इंतज़ाम करें जंग का, कहें अल्लाह ताला से और ज़ाहिर फ़र्ज करें। तो अब फिर जब यानी उसके बाद उनकी ये सारी स्टेटमेंट के बाद तो यहाँ पे फिर तरतीब आ जाती है ना, ठीक है। तो सुम्मा के माने में इस्तेमाल हो रहा है फिर, तब। तो यहाँ पे ये बात होगी, सुम्मा जो होता है इसका मतलब होता है एक काम के बाद दूसरे काम का अंजाम पाना, तो उस सेंस में मैं पूछ रही थी। तो ये सुम्मा के माने में इस्तेमाल हो रहा है। ये आपने पीछे उसमें पढ़ा था जब वो आयत मैंने आपको पढ़ाई थी जिसमें बहुत वो था, मतलब बच्चे की पैदाइश का जो प्रोसेस है ना कि ये होता है ये होता है इस तरह उसकी, वहां पे ये माने हमने पढ़े थे। बहरहाल लम्मा, लम्मा आपने को जानते हैं किस टाइप का कलीमा है, हरफू शर्त, लेकिन इसमें टाइम भी पाया जाता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एग्जैक्टली। तो इसमें टाइम भी कि जब जिस वक्त, तो ये हरफू शर्त, और ये आपको पता है कि माजी पर दाखिल होता है, माजी के दो जुमलों पर दाखिल होता है, तो ये याद रखें। और फिर उसमें शर्त और उसकी जजा होती है और इस तरह उसका माना। जी, लम्मा हीनिया, वेरी गुड, इसका नाम लम्मा हीनिया। लम्मा के 3 टाइप्स आपने पढ़ी हुई है ना। एक तो लम्मा क्या होता है कि जो फेल मुदारे से पहले आता है और वो क्या करता है, फेल मुदारे को जज़म देता है, वो जाजिमा में से आ जाता है, हर्फ जाजिमा। ये लम्मा इसको कहते हैं, ये शर्त, हरफु शर्त, हर्फ है ये भी लेकिन ये हरफु शर्त है। लेकिन साथ ही इसका दूसरा नाम होता है लम्मा हीनिया। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर टाइम भी पाया जाता है। एक्चुअली तो ये लम्मा हीनिया है हकीकत में, लेकिन शर्त का माना इसके अंदर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त वो टाइम खास हो जाता है ना, वो वाला वक्त, तो वो। और फिर इसके रूल आपको याद होंगे कि माजी के दो जुमलों पे दाखिल होता है, दोनों माजी के शर्त और जवाबी शर्त। और तीसरा लम्मा जो होता है वो इल्ला के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तो ये लम्मा के 3 ही बस इस्तेमालात हैं, ये आपको याद रहने चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये पहला वाला जुमला फिर क्या होगा, ये वाला शर्त। फिर जब कुतिबा फर्ज कर दिया गया, लिख दिया गया उन पर किताल, तो ये हो गई शर्त। और इसमें शर्त में जो रूल के मुताबिक फेलू शर्त क्या होगा, ये राइट, फेलू शर्त, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और जवाबु शर्त फिर कहाँ था? जवाबु शर्त क्या है, जब ये हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, नतीजे में उन्होंने मुंह फेर लिया, ठीक है ना। तो ये आगे फिर जवाबी शर्त, एक्सेप्ट उनमें से चंद के, तो मिन हुम तक जवाबी शर्त। ओके, अच्छा, तो अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे कि हम तो अब इस पे तदब्बर करें ना, ग्रामर तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन चूंकि जुमलों का ताल्लुक होता है, तो फिर जब इसके बाद ये सारा होने के बाद जब अल्लाह की तरफ से फर्ज कर दिया गया, अब देखें यहाँ पे कोई नबी का नहीं है नाम, ये वहाँ कोई जिक्र नहीं है जी। उसको जो जजाइया जजा होती है उसको जवाबू लम्मा भी कहते हैं, आप उसको जवाबू शर्त बोलें, जवाबू लम्मा के, एक ही बात है। क्योंकि आपको पता है कि लम्मा जब, बहरहाल वो अभी आप डिटेल करते हैं ग्रामर के हिसाब से तो आप जानते ही हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे 2 जुमलों पे शामिल हो रहा है। ये जो जहाद था ना, ये किसके मुकाबले में था? फलस्तीनियों के मुकाबले में, बनी इसराइल पर, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, उन पे जुल्म हुआ, उनकी एक्चुअली उनका दीन और मजहब और इज्जत
کے اوپر حملہ تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ان کا تابوت لے گئے، ان کا جیسے جیسے کعبہ کی طرح ان کا جو حیثیت رکھنے والا تابوت تھا، جس کے اندر بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں اور وہ ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے لاسٹ کلاس میں ہم نے بات کی ہے. تو اور ان کے شہر، ان کی ہر چیز پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. تو ان آیات میں اس لیے یہ دیکھیں نا، اب یہ کلیئر کٹ سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کے سامنے ایک ایسی قوم کی تاریخ رکھی جا رہی ہے، ان کو ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے. ایک تاریخ رکھ کے آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ جس میں انسانی خوبیاں، انسانی کمزوریاں دونوں نظر آ رہی ہیں. اب خوبیاں تو ابھی فی الحال تو ان کی یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، ظاہر ہے خوبیاں بھی تھی ان میں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر تو ان کی خرابیاں، کیونکہ خرابیوں سے انسان سیکھتا ہے نا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو قومیں ہوتی ہیں جب زوال، ان پہ زوال کا شکار ہوتی ہیں، تو پھر اس کس طرح سے ان کو اٹھنا ہوتا ہے، کس طرح کون ان کی مدد کرتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے کون مدد کر رہا ہے؟ پیغمبر. اللہ تعالیٰ پھر کوئی نہ کوئی تو بھیجتا ہے نا ان میں، جو ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ پیغمبر تھے اور ان کے پاس وہ گئے، انہوں نے ان کی تربیت کی، اور پھر فائنلی ان کی تربیت کے بعد وہ جہاد پہ آمادہ ہوئے. لیکن اس کے باوجود بھی، اچھا تربیت جو ہوتی نا، تربیت اس کا عمل اگر کمپلیٹ نہ ہو، یہ بھی یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر وہ اس بات پہ ہو گئے تھے، اپنے منہ سے مانگ رہے تھے کہ ہمیں چاہیے، ہم نے اللہ کے راستے میں کرنا ہے، تو اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں. تو اس کے باوجود پھر جب ان پہ ہوا تو پھر دوبارہ انہوں نے پلٹ گئے. تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے بات کی، کہ وہ پوری طرح سے ان کی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی. ان کی جو طبعی اور اخلاقی کمزوریاں تھی وہ اس پہ قابو نہیں پا سکے تھے. تبھی تو پھر یہ ہوا نا. اب یہاں پہ مسلمانوں کو جہاد کرنا ہے، جنگ بدر کا آگے ٹائم آ رہا ہے، اب انہوں نے بھی جہاد قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ اوپر آلریڈی گزر چکا ہے. تو انہیں بھی اب بالکل بنی اسرائیل کی طرح کا ایک معرکہ سامنے آ رہا ہے. بنی اسرائیل کے سامنے تو ان کا تابوت سکینہ تھا نا، اس کی وجہ سے وہ دکھی تھے کہ انہوں نے وہ واپس لینا ہے. اب مسلمانوں نے کیا واپس لینا تھا؟ مسلمانوں کے سامنے کیا تھا آپ کے خیال میں ان کا تقابل کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ بات صحیح طرح میں سمجھ آئے ساتھ ساتھ ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تیار کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اسی لیے تو یہ واقعہ ان کو دکھا رہا ہے. تو ایک کمپیریزن ہے نا آپس میں تھوڑا سا. تو مسلمانوں کو کیا واپس کر لینا تھا؟ ان کا تو تابوت، ان کا اس کا مسئلہ تھا کہ ان سے لیا گیا. جی، مسلمانوں کو اللہ کا گھر واپس لینا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بھی تو وہاں سے نکال دیا گیا تھا نا، ایک طرح سے ہجرت خود کی تھی مکہ سے، لیکن ان کو نکالا گیا تھا وہاں سے، مدینہ آگے تھے. تو مسلمانوں کو بھی اللہ کا گھر واپس لینا ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا گھر واپس لینے کا تعلق کیا ہے، کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن، اپنے گھروں سے نکلے ہوئے تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ مکہ جن کا گھر تھا، اب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے نا. اب اس کو ہم فیل کر سکتے ہیں کہ اپنا جو ملک ہے، اپنا وہ ہے، اپنی مرضی سے چھوڑ کے آنا، بغیر کسی اس کے کسی اپنے دنیاوی مقصد کے لیے، وہ تو ہجرت نہیں ہوتی نا. لیکن جب نکال دیا جائے، مجبور کر دیا جائے وہاں رہنے کے لیے، تو پھر وہاں سے نکلے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر، اپنا دین بچانے کے لیے اپنے وطن اور اپنے گھروں سے نکلے تھے. تو اس لیے اس جو قوم ہے، اس کی تاریخ جو انہی کی طرح ملتی جلتی تھی، تو اس لیے یہ بیان کی جا رہی ہے. تو اب امت مسلمہ کو قیامت تک کیونکہ قیادت کرنی ہے، تو ان کو فکر کرنی ہے، کیونکہ قیامت تک تو امت مسلمہ نے رہنا تھا نا. تو ان کے اندر اسی طرح کی جو دینی بے حسی یا اخلاقی کمزوریاں نہ پیدا ہو جائیں جو ان لوگوں میں تھی. یہ اخلاقی کمزوریاں ہیں نا ساری، بزدلی ہونا، یا دین کی خاطر نہ نکلنا، یا توکل نہ ہونا، اللہ پہ یقین نہ ہونا، اپنے نبیوں کو تنگ کرنا. بنی اسرائیل کا تو ہمارے سامنے ہے سارا. تو ان کی مثالیں دے دے کر، اس لیے کہ پہلے وہ امت مسلمہ تھی، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، وہ پسندیدہ امت تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ امت مسلمہ تھی. اور انہوں نے جب یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اب
ریپلیس کر دی امت. لیکن اب جو ریپلیس ہوئی ہے امت وہ تو پھر ہمیشہ تک رہنی ہے، اینڈ تک رہنی ہے. اب تو چوائس نہیں ہے کہ ان کو بھی ریپلیس کیا جائے اور نبی نہیں آنا. تو اس لیے اب ان کی جو ہے نا اخلاقی کمزوریاں اور یہ چیزیں کرنے کے لیے، ان کا کردار بنانے کے لیے ان کی بتائی جا رہی ہے نا، تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں اپنا کردار پوری طرح ادا کر سکے نا. تو اس واقعے سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ جب قوم کے اندر اعتقادی اور عملی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، ظالم قومیں مسلط کر دی جاتی ہیں. اور آج کل آپ دیکھ لیں اس آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پوری دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں ان کی اعتقادی اور عملی حالت کو دیکھا جا سکتا ہے. نہیں، یہ اوپر کا جو نقشہ ہے یہ ابھی واضح نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اس وقت. تو یہ قرآن کا واقعات اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ تاریخ بیان کی جاتی ہے، واقعات بتائے جا رہے ہیں، اچھا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا. اصل مقصد عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہوتا ہے. یہ 100% یہی ریزن ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہوتی. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاد کیا ہے. یہ جو یہاں پہ یہ الفاظ ہیں، یہ والے جو الفاظ ہیں نا، پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد، اور پیچھے بھی انہوں نے کہا نبی نے کہ اگر تم پر فرض کر دیا جائے اور پھر تم نے نہ لڑا، مجھے ڈر ہے، تو پھر کیا ہوگا نا. جی بالکل، تاریخ سے نصیحت کہتے ہیں نا، اپنے ماضی سے، اپنی ماضی کی غلطیوں سے، اپنی بھی ماضی کی غلطیوں سے اور دوسروں کی بھی غلطیوں سے، صرف اپنی نہیں، سب سے سیکھنا چاہیے. اور پھر جب اپنی تو انسان کبھی کبھی نظر انداز کرتا ہے، نظر نہیں آتی، لیکن دوسروں کی غلطیاں تو فوراً نظر آتی ہیں نا. تو ان سے سیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اچھا جی وہ قومیں ختم ہو گئی. اب دیکھیں قرآن میں کتنی قوموں کا ذکر ہے اور ان کی ہلاکتوں کے ڈیفرنٹ طریقے کیسے بتائے گئے ہیں. چیخ سے مارے گئے، ٹھنڈی ہواؤں سے، سرد ہواؤں سے، مختلف قومیں، کوئی پورا کا پورا شہر الٹا دیا گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا. مطلب آپ سوچیں وہ پڑھے نا، پوری سیکوینس سے ساری قوموں کا ذکر آتا ہے اور ان کی تباہی کا. اور بنی اسرائیل کا دیکھیں ڈیفرنٹ ریزنز، ڈیفرنٹ طریقے، ہلاکت کے بھی پھر ڈیفرنٹ طریقے اکارڈنگ ٹو ان کے گناہوں کے اور ان کی نافرمانیوں کے. وہ بلی میں وہ ابھی ہم پتہ نہیں کب ادھر پہنچیں گے، لیکن ان کے اندر بھی آپ سوچیں نا، ایکچولی قصے تو سب ہمیں مل جائیں گے تفاسیر میں، لیکن اب آپ نوٹ کریں جب ہم ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، پھر ہمیں الگ سی فیلنگ ہوتی ہے کہ اچھا یہاں پہ اس طریقے سے بات کی گئی، یہاں یہ مقصد تھا. تو یہاں بھی جو یہ اس والی آیت سے سمجھ آتی ہے کہ جہاد کے خاص طور پہ بارے میں کہ یہ سنت انبیاء ہے. اور یہ صرف ابھی نہیں، یعنی اب تو ہم جانتے ہیں کہ اب جہاد فرض ہے اور سب پتہ ہے ہمیں جہاد کی کیا ویلیو ہے، لیکن پہلے پیغمبروں اور پہلی امتوں پر بھی فرض تھا. کلیئر کٹ دیکھیں، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، یہ کیا ہے کہ ان کے اوپر فرض کر دیا گیا. تو یہ دلیل ہے کہ پہلی امتوں پر بھی جہاد فرض تھا. یعنی جو پہلی امتیں تھیں اس وقت کی وہ مسلم امتیں تھیں نا، اس وقت کی مسلم امتیں تھیں، تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ کے رولز تھے ان کے اوپر وہ تھے. اور کچھ کامن ہے، طریقے تھوڑے بہت ڈیفرنٹ ہوں گے، جیسے نماز کا طریقہ ڈیفرنٹ تھا یا اور عبادات کے طریقے، لیکن تھے وہ مسلم، روزہ بھی رکھتے تھے اور بھی چیزیں کرتے تھے، ساری چیریٹی ایوری تھنگ تھا ان میں نا. جی بالکل، وحدانیت، بالکل وحدانیت تو پہلی چیز ہے نا. ظاہر ہے چونکہ پیغمبر آئے سب نے یہی لیسن دیا، سب نے. پھر اس کے بعد کی جو عبادات اور شریعت کے جو احکامات ہیں وہ تھوڑے بہت ڈیفرنٹ تھے ان کے اس وقت کے اعتبار سے، لیکن تھے سب میں نا. تو اب یہاں پہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا. اچھا یہ جو پوائنٹ ہے نا یہاں پہ کہ جب فرض کیا گیا تو وہ سب پھر گئے، پلٹ گئے، سوائے چند کے. اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں روایات سے اور ان کے اس سے، تو یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو کتنے رہ گئے تھے یہ صرف پتہ ہے آپ کو میں شروع میں بتا چکی ہوں کہ ان کی یہ جو جنگ ہے اس کو جنگ بدر سے تشبیہ دی جاتی، یعنی ان کی یہ جنگ بدر تھی، یہ بنی اسرائیل کی جنگ بدر تھی. اور حیرت کی بات ہے اور مطلب ریزمبلنس کی وجہ سے کہ ان کے بھی 313
ان کے بھی 313 رہ گئے تھے. یہ جو قلیلن کا لفظ ہے نا، یہ ان میں سے من تبعیض کا 313. اور یہی تعداد آپ کو پتا ہے کہ اصحاب کی بھی جنگ بدر میں تھی. ایگزیکٹلی یہ پہلے ہو چکا ہوا تھا، اور اب جو مدینہ میں جب جنگ بدر ہوئی یہ بعد میں ہوئی. تو اب یہاں دیکھ لیں، تو اب ان کی آگے پھر ڈیٹیل آئے گی نا کہ وہ نہر کا پانی پیا، اور وہ ان کو ایک ٹیسٹ دیا تھا نا ان کو، تو ان میں سے جو لوگ پھر واپس چل گئے، اگلی والی آیت میں آئے گی، وہاں پہ ہم بات کریں گے نا. تو اب یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو واپس چلے گئے تھے ظاہر ہے وہ نہیں تھے، فیئر نہیں تھے، وہ وہی تھے، بزدل تھے. اور جو رہ گئے تھے 313، وہ ان کے اندر صبر تھا، استقامت تھی، اور وہ واقعی ہی وہ قریب. اور ایسے ہی ہوتا ہے، تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو جن کے اندر حقیقت میں جو حقیقی جو جن کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں نا. تو بہرحال یہ ان کا اس آیت میں یہ بات ہے. اور اللہ تعالیٰ ان پہ پھر کہتے ہیں کہ واللہ علیم بظالمین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو. اچھا، اب یہاں پہ اس کا کیا تعلق ہے، اس آیت کا اس والے معاملے کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بظالمین. بظالمین کا متعلق ظاہر خبر کے ساتھ ہے. کیا یہاں اس کا پیچھے والی آیت سے کیا تعلق ہے؟ ظلم، ظالم کون ہے، کیا ظلم ہے یہاں پہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں؟ بتائیں. ظالمین سے مراد کون؟ منہ موڑنے والے، جنگ نہیں کرنے والے. they were said to fight but they denied. وعدہ خلافی کی تھی. اوکے، وعدہ خلافی نہیں. اب ذرا سوچیں کہ یہ لفظ کو دیکھیں نا، کوتیبہ. یہ بار بار میں بول رہی ہوں یہ بات تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. فرض کیا گیا، جہاد فرض ہے نا، نماز فرض ہے، حج فرض ہے. یہاں فرائض سے منہ موڑنا، خالی ایک عام بات نہیں، فرض سے منہ موڑنا. جو یہاں اب کس کو مخاطب ہے؟ جو فرض سے منہ موڑ رہا ہے. تو فرض سے منہ موڑنے والا کون ہوتا ہے؟ ظالم. نوٹ کیا آپ نے؟ ظلم کی لغت آپ جانتے ہیں کہ ظلم کی لغت کیا ہوتی، لغت کیا ہے؟ کہ جس چیز کی جو جگہ ہے، جو مقام ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، اس سے اس کو ہٹا دینا. فزیکلی اگر کسی چیز کی ایک فکس جگہ ہے، مثلا کمپیوٹر کی فکس جگہ ہے، فون کی ایک فکس جگہ ہے، ہر چیز کی کوئی جگہ بنائی جاتی ہے نا، اس کی اس جگہ پہ رہنا ہے. تو اگر اس کو اس جگہ سے ہٹا دیں تو وہ پھر اس کی جگہ تو نہیں ہے نا، پھر اس چیز کی کوئی بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے. دنیاوی طور پہ بات کر رہی ہوں. اور جب ہم مقام کی بات کرتے ہیں، رشتوں کے مقام یا کسی بھی چیز کا مقام، تو اس کا بھی یہی ہوتا ہے. ماں باپ کا ایک مقام ہے، اس کی جگہ سے انہیں ہٹا دینا، اس کی جگہ بچے لے لیں، جو کہ آج کل چل رہا ہے، تو خرابی پیدا ہو رہی ہے. اسی طرح وائف، ہسبینڈ، ہر رشتے میں یہ چیز ہوتی ہے، دوستوں میں، سب میں. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے فرائض. اب فرض جو ہے وہ ایک فرض ہے، اس کا فرض جو ہے، دیکھیں نماز کے ٹائمنگز، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنا، پڑھنا نہیں. قائم کرنے کے اندر کیا بات آتی ہے؟ بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس کے اندر سب سے پہلی چیز آتی ہے وقت، جو ابھی ہم پڑھ چکے. وقت کی پابندی. اگر وقت کی پابندی سے نہ پڑھی جائے تو وہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ ظلم. اس کو پھر ہم ظلم سے تشبیہ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک ٹائم ہے، فکس ہے. تو اب آپ نے ظلم کیا کہ اس کو قضا کر دیا نماز کو. روزہ رکھتے ہیں، روزے کا پہلا جو ٹائم ہے کھولنے کا، بند کرنے کا، وہ فکس ہے نا. عبادات کی ایک رول ریگولیشن ہے. تو جو رول ریگولیشن کو توڑے گا کسی بھی لحاظ سے، وہ ظلم کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جب رول ریگولیشن ٹوٹتے ہیں یا اس عبادات کے جو اصل طریقے کے سے ہٹتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر قبولیت ہی نہیں، وہ کام اس سٹینڈرڈ کا ہی نہیں ہے، اس جو اللہ تعالیٰ کا سٹینڈرڈ ہے. تو پھر وہ ظلم بن جاتا ہے. یہاں سے انڈیکیشن ملتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ظلم کا ہم لفظ عام طور پہ لیتے ہیں کہ ظلم، انہوں نے تو کوئی ان کے اوپر تو ظلم ہوا تھا. ان کے اوپر تو دیکھا جائے کہ ظلم ہوا تھا، کہ ان سے زبردستی ان کے علاقے چھین لیے، ان کے ساتھ ان کا وہ سو کالڈ جو کہتے ہیں جس کو کعبہ کی حیثیت دیتے، تابوت، وہ چھین لیا، ان کے بچے تباہ ہوئے، اور یہ کتنا عرصہ خوار ہوئے. تو ان کے اوپر تو اپنے ظلم ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ اب کس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں ظالمین؟ اس وقت ان کو کہہ رہے ہیں
کیونکہ ان پہ ظلم ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، ان کو اللہ کے راستے میں جہاد کا موقع دیا، اور پھر انہوں نے خود مانگا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان کے اوپر فرض کیا، انہوں نے خود اپنی زبان سے مانگا. اچھا اب اگر ہم غور کریں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ، مطلب ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کہے بغیر اتنی نعمتیں دیتا ہے نا، ہمیں تو دی ہوئی ہیں نعمتیں. یہ تو مانگ مانگ کے لیتے تھے، کھانا پینے سے لے کے کھانے پینے سے لے کے ہر طرح جو ہر طرح کی جو نعمت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے نا، جاؤ اپنے خدا سے یہ کہو، یہ لے کر آؤ، یہ ہمیں چاہیے، اب یہ چاہیے ہمیں، اس طرح کی لائف سٹائل چاہیے. ہر چیز انہوں نے مانگی، اور جو مانگی اللہ نے دی. یہ نہیں ہے کہ منع کیا ہو، ہر چیز دی. تو سبحان اللہ کہ ان پہ کتنی عنایتی تھی، اور اسی وقت مل جاتی تھی انہیں. تو اب یہاں اس آیت سے بھی سمجھ دیکھتے ہیں نا کہ جو ہی انہوں نے پیغمبر سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں جہاد کرنا ہے، اپنی علاقے واپس لینے، خود ہم نے محنت کرنی ہے، لیکن دیکھ لیں پھر فوراً فرض کر دی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے فوراً منہ موڑ لیا. تو اس لیے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو حق کو اس کا حق ادا نہ کرے. وہ کہتے ہیں نا حق کی کو حق ادا نہ کرنا پھر ظلم بنتا ہے. تو فرائض، یہاں سے ہمارے لیے کیا لیسن ملتا ہے کہ جو فرائض ہیں ان کا حق ادا نہ کرنا، ان کو ادا نہ کرنا ظلم ہے. سیدھی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو ظالم ہے، ظلم کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ یہ میننگ آئے گا. ٹھیک ہے، اینی تھنگ ایلس کوئی ذہن میں آپ کے آ رہی ہو؟ کوئی اس آیت سے ریلیٹڈ کوئی بات، کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو؟ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں اب 247 پہ. 247 کا بھی ہم انالیسس تو کر چکے ہوئے ہیں. تو اب ہم اس کا 240. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال لہم، اور اس نے کہا ان سے. اب ظاہر ہے کون تھا؟ نبی. نبیہم، ان کے نبی نے کہا ان سے، ان کے نبی نے. نبیو قال جو ہے کیا ہے؟ فائل. قالا سے پھر جملہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس میں جتنے بھی ایک کنورسیشن چل رہی ہے نا، تو قالا کا فائل کون ہے؟ نبیو، وہ مضاف، ہم کی ضمیر مضاف الیہ، اور ہم کی ضمیر پھر انہی کی طرف جا رہی ہے. کہا انہوں نے اپنے نبی سے. جو کہا وہ کیا ہے آگے؟ یہ جملہ. ان اللہ، سوری اپنے نبی سے نہیں، نبی نے کہا ان سے. نبی نے کہا ان سے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے یقیناً بھیجا ہے تمہارے لیے، بعث تمہارے لیے بھیجا ہے، طالوت مالکن، طالوت بادشاہ، سپہ سالار. اوکے. قالا فعل ماضی، نبیو فاعل، لہم جار مجرور، متعلق فعل. انا، اور آگے یہ جملہ پھر کیا ہوگا؟ معقول القول فی محل نصب. انا اس کا اسم، اور آگے جملہ فعلیہ اس کی خبر. یہ تو سمپل ہوگی بات. قد، قد کس ٹائپ کا ہے؟ حرف تحقیق، فعل ماضی سے پہلے استعمال ہو رہا ہے. اور بعث فعل ماضی، لکم جار مجرور، بھیجا ہے کس کے لیے؟ تمہارے لیے. کس کو بھیجا ہے؟ طالوتا مفعول بہ. مالکن یہ کیوں منصوب ہے؟ ایک بادشاہ، ایک سپہ سالار، یہ کیوں منصوب ہے؟ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ شاباش. حال، اس حال میں کہ بادشاہ بنا کر. بتائیں سب ایگری ہیں اس سے، یا کوئی اور بھی پوزیشن کے کوئی وہ ہیں ایکسپلینیشن ہے؟ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. بتائیے بتائیے بتائیے. کوئی اور کیا وہ بن سکتا ہے؟ بدل بنا سکتے ہیں؟ بدل بنا سکتے ہیں؟ پہلے مجھے یہ جواب دیں. بس میرا یہ سوال، اس کو بدل بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بدل، میں یہی چاہ رہی تھی کہ آپ کسی طرح اس طرف توجہ دیں. بالکل. طالوتا جو ہے اسم
معرفہ ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ معرفہ کے بعد کوئی اگر جملہ آتا ہے یا کوئی اور اسم آتا ہے، اور خاص طور پہ یہاں پہ تو نکرہ ہے کہ طالوت کو کس حالت میں بھیجا، کس طرح بھیجا، وہ ہے یہ اس کی پوزیشن بتائی جا رہی ہے نا، کہ اس کو وہ بنا کر ان کا سپہ سالار یا بادشاہ بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. قالو تو انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا. انا کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ انا کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ اسمو حرف توکید، نہیں، اسم کے طور پہ کیا ہے؟ کہاں سے، کیسے، کیوں کر ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت ہم پر، یہ میننگ ہے. استفہام، اس کو کہیں گے اسم استفہام. ظاہر ہے وہ سوال کر رہے ہیں نا باقاعدہ طور پہ استفہام، لیکن یہ آپ کر چکے ہیں کہ یہ کیفا کے معنی میں ہوتا ہے، کس طرح، کس حالت میں. تو انا جو ہے یہ کیفا کے معنی میں ہے، یا اگر کہیں کہاں سے تو اینا، من اینا کے معنی میں آئے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے سوال. جو اس کی ٹرانسلیشن کی گئی یہی ہے کہ کیسے، کیوں کر، کہاں سے، یہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا. جیسے ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا، یہ کون ہوتا ہے، یہ کون ہوتا ہے ہمارے گھر پہ قبضہ کرنے والا، یہ کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا. تو اس قسم کا جو امپریشن ہے اس کے اندر ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیسے، کس حالت میں، کیوں یا کونا ہو سکتا ہے اس کے لیے بادشاہت ہم پر، یعنی وہ ہم پر حاوی کیسے ہو سکتا ہے. جی بامعنی کیفا. تو ظاہر ہے انا جب اب یہ اسم ہے تو اس کی اب اس کی پوزیشن بتائیں کیا ہے. یہ انٹرسٹنگ ہے، اس کی کیا پوزیشن بن رہی ہے. کالو انہوں نے کہا، اس میں استوا مبنی اللہ تو ظاہر ہے سکون ہے، فی محلی نصب حال. صاحب الحال کون ہے؟ صاحب الحال ظاہر ہے جس کی بات ہو رہی ہے طالوت. طالوت ہے نا صاحب الحال، تو اسی کو کہا جا رہا ہے. شاباش، ٹھیک ہے. آگے آ جائیں. یکونو فعل مضارع کا صیغہ، فعل ناقص ہے. لاہو جار مجرور، متعلق محذوف خبر، کیونکہ اس کی خبر نہیں ہے نا. اسم تو ظاہر ہے، اسم کہاں ہے اس کا بائی دے مؤخر. الملکو یہ ہو گیا اسم، ہو سکتا ہے بادشاہ. علینا ہم پر، علینا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ علینا کا تعلق متعلق، دس از انٹرسٹنگ، ملکو کے ساتھ نہیں. ملکو جو ہے معرفہ ہے تو یہاں پہ پھر کیا محذوف ہے؟ حال. ٹھیک ہے، اس کا حال محذوف ہے اور اس سے تعلق. یہاں تو اسم ہے نا ملکو، یہاں کوئی خبر وہ نہیں بن رہا حال، تو اس کا معرفہ کے بعد حال محذوف ہوتا ہے اور جار مجرور سے متعلق ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا کلیئر. ٹھیک. اچھا آگے کہتے وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اس حال میں کہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے. تو واو حالیہ اور نحنو کی ضمیر اور دونوں مل کے رابط. وہ کہہ رہے ہیں اس کی حالت نہیں ہے یہ کہ وہ بادشاہ بنے، ہماری حالت ہے، ہم اس زیادہ حقدار ہیں. احقو آپ کو پتہ ہے اسم تفضیل کا صیغہ، اور بل ملکی، اچھا ہم زیادہ حقدار ہیں بالملکی بادشاہت کے اس سے. تو ہم نے نوٹ کیا اسم تفضیل کے ساتھ آپ کو پتہ ہے من آتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے اس کی وہ کی جاتی ہے. تو من آ رہا ہے نا آگے. تو یہاں پہ کس ٹائپ کا کمپیریزن، کمپیریٹیو ڈگری استعمال ہو رہی ہے حقو کی، کہ اس سے کس سے، ہو کی ضمیر کسی طرف جا رہی ہے؟ طالوت کی طرف. تو یہ ہوگی بات، جار مجرور احقو سے متعلق کمپیریزن ہو گیا اس کا. تو یہ جملہ حالیہ فی محلی نصب کہلائے گا. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور نہیں ہے، یہ جو لم آپ کو پتا ہے کہ نفی کی بہت زیادہ انٹینسو فارم کہہ سکتے ہیں آپ اس کو نا، حرف نفی و جذب و قلب، کہ ٹوٹل نفی جیسے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کس صورت بھی نہیں نا. تو یہاں پہ سختی کے ساتھ یعنی بہت زیادہ تاکید کے ساتھ نفی کی جا رہی ہے، اور نہیں وہ دیا گیا
क्या चीज? साअतन। साअतन का क्या मीनिंग होगा? वुसत। वसा से वुसत, मिनल माली, माल में, और अच्छा ये फिर आगे डिफरेंट जुमला है। अच्छा वहां पे अब आप ज़ाहिर है जब तदब्बर करेंगे तो इसको नोट करेंगे, तो लम आप जानते हैं कि जज्म देता है, तो ये उता आगे फेल मुदारे का सीखा है। जज्म की अलामत क्या है? आता याती से हज़फी हरफी इल्ला, ठीक, या हज़फ है यहाँ पे, तो जज्म की अलामत साअतन। अच्छा ये उता, पहले ये भी बता दें किस टाइप का फेल है। फेल की टाइप फेल की टाइप कौन सी है, कौन सी फॉर्म है, कौन सा फेल है, मालूम है, मजहूल है, टाइप कौन सी है, सारी बातें बताएं। मतलब मुजर्रद है या मजीद फी ही है, सारी टाइप्स बताएं। हम्म, जी, मजहूल, शाबाश। फॉर्म 4 से मजहूल का सीखा है, ठीक है, वेरी गुड। नहीं दिया, किसने दिया उसका जिक्र नहीं, लेकिन ज़ाहिर है हमें पता है कि फाइल कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मिनल माली, ये साअतन फिर मफूलुन बिही, मिनल माली जार मजरूर। अच्छा मिनल माली जार मजरूर, इसका ताल्लुक किसके साथ है? ये तो अब आपको अजबर हो गया होगा ये वाले रूल। जी, सिफ्त मुतल्लिक महजूफ, क्योंकि नकिरा आ रहा है ना, तो उसकी सिर्फ जो है महजूफ, उससे मुतल्लिक। आगे आ जाए। काला, काला उस उन्होंने फरमाया, यानी नबी ने फिर कहा, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, इन्ना और इसम, इस्तफाहू, चुन लेता है, चुन लिया उसने, चुन लिया उसे, सेलेक्ट कर लिया उसे। इस्तफा, चुन लिया ज्यादा अच्छा ट्रांसलेशन है, सिलेक्ट तो ज़्यादा उसकी ट्रांसलेशन कर रही हूँ मैं। चुन लिया उसको, अलैकुम तुम पर, वजादहू और बढ़ा दिया है उसे, बस्ततन, बस्ततन का मतलब कुशादगी को, इस हाल में के, या किस चीज में बढ़ा दिया है? फरागी को या कुशादगी को, फिल इल्मी, इल्म में, इल्म के एतबार से, वल जिस्मी और जिस्म में, वल्लाहु और अल्लाह, युती वो देता है, मुल्कहू उस अपनी बादशाहत, उसकी बादशाहत यानी अल्लाह की बादशाहत, अपनी बादशाहत, मैं यशाओ जिसे चाहता है, वल्लाहु वासिउन अलीम और अल्लाह वुसत वाला है और जानने वाला है। अच्छा जी, अब आगे आ जाएं, जो आखिरी अल्लाह ताला की सिफात है उसका ताल्लुक ज़ाहिर इससे होता है ना, तो क्या खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला बयान करें। अच्छा अब काला तो ज़ाहिर फेल, फेल जुमला और आगे उसका माकूलुल कॉल, इन्ना इसम और आगे जुमला फेलिया उसकी खबर। ये तो जनरल होगी बात। आगे अब मुझे बताएं, इस तफाहू, हु की तो जमीर है, तो ये कौन से वाला फेल है? फेल की टाइप कौन सी वाली? वो है क्या कहते हैं, अबवाब में से कौन सा बाब है, मजीद फी के या क्या? और इसका रूट वर्ड भी अगर बता दें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए बात। फॉर्मेट, शाबाश। फॉर्मेट से बाबे इफ्तियाल, तो रूट वर्ड क्या है? सौद ताफा, क्योंकि बाबे इफ्तियाल में ताई तगय्युरात भी होते हैं ना, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि इसका रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड बताएं क्या है? सौद, ता या तौ? ये जो तौ है ये रूट वर्ड है या इसके पीछे ता है, ये बताएं जी। ता रूट वर्ड है ना, ठीक है, ये चेंज हुआ हुआ है ना उसके साथ। जी शाबाश। तो ये इसके अंदर ताई तगय्युरात का रूल है, ये अब आप जानते हैं, बाब इफ्तियाल में हमने बहुत डिटेल से किया था। तो स्वाद से चेंज, जी बिल्कुल उसके मुताबिक, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि इसके ज़ुबान पे आसानी की वजह से ना। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मेट का सीगा हो गया, और कौन सा सीगा है? माजी का सीगा, इसका फेल माजी, और इसके अंदर ज़ाहिर है अलिफ मकसूरा एंड पे, तो वो फिर रा साद फा या। जी शाबाश।
اب یہ اس کے اندر ہوا کی ضمیر مستتر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس کی طرف، طالوت کی طرف. فتحۃ المقدرہ بالکل، علیکم جار مجرور، تا باب کی ہے جو تا سے چینج ہو گئی. تا مطلب افتعال کی نا، باب افتعال میں تا آتی ہے نا، افتعلا، تو اس کی جو تا ہے یہ تا میں چینج ہوگی. کیوں؟ پڑھنے کی آسانی کے لیے، کیونکہ فا بھی آگے آ رہی ہے، صاد، تو سب کا اپنا اپنا مخرج ہوتا ہے. علیکم جار مجرور متعلق فعل. وزادہ، ویسے حقیقت میں علیکم جو ہے نا، کیونکہ جار مجرور ہے تو پیچھے چونکہ آ رہی ہے ضمیر جو کہ کیا ہے، ضمیر معرفہ ہوتی ہے نا، تو معرفہ کے بعد جب جار مجرور آتا ہے تو متعلق کے محذوف حال ہوتا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے. آپ میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ بتائیں. عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے چن لیا ہے اسے تم پر، اس حال میں کہ کس حال میں کہ اس کو بادشاہ بنا کر تم پر چن لیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ محذوف حال سے متعلق ہوگا جار مجرور. اوکے آگے. وزادہ، زادہ، زادہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے اور کون سی فارم ہے یہ بھی بتا لیں. مطلب باب کون سا، مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ واو تو حرف عطف ہے نا. زادہ ظاہر ہے تین اس میں لیٹر ہیں تو مجرد صحیح ہے نا، تو روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ زا یا دال، تو وہ الف سے چینج ہو گیا، وہ زادہ یا زیدو سے. ہو کی ضمیر مفعول بھی بستتن. اب بتائیں بستتن کی کیا پوزیشن ہے؟ اس میں کوئی ایک سے زیادہ رائے؟ میرے حساب سے تو مفعول بھی نمبر 1 یہ، اور بستتن مفعول بھی نمبر 2 ہے. لیکن اگر کوئی اور رائے ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، سم ٹائم ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی یہ سمجھ رہے. فل علمی، فل علمی کے کیا پوزیشن ہے؟ یہ انٹرسٹنگ ہے. پھر وہی بات، نکرہ فل علمی جار مجرور متعلق نعت، اس کی نعت. والجسمی معطوف علمی کے اوپر، ٹھیک. واو واللہ، واو اب کون سا والا ہے؟ 100% استئنافیہ، عطف کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں اب خبر دے رہے ہیں تو ایک نئی بات ہے وہاں پہ. اللہ اسم جلالہ، اور یؤتی پھر فعل مضارع کا صیغہ مبنی علی، نہیں ادھر آپ کیا بولیں گے؟ یؤتی میں ضمۃ المقدرہ، کیونکہ مرفوع حالت ہے نا، تو اب نظر تو ظاہر نہیں آئے گا لیکن ضمۃ المقدرہ آپ بولیں گے. اور ملک کا منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے بادشاہت. کیا دیتا ہے؟ بادشاہت. تو اس کی کیا پوزیشن ہوئی؟ مفعول بھی. لیکن اب ایک سوال ابھی باقی ہے، کس کو؟ اور ہو کی ضمیر مضاف الیہ، آگے آ جائیں، اور جو اس کی طرف جا رہی ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. من کس ٹائپ کا ہے؟ من کی ٹائپ بتائیں. اسم و موصول، سمپل. من ابھی آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا مغنی میں کہ اب ظاہر ہے اس کے تو بہت ہی تھوڑے استعمالات تھے، یہاں پہ اب ڈیفائن کیا جائے گا نا، جسے وہ چاہتا ہے اسے. تو یہاں پہ یشاء جملہ فعلیہ ہو گیا، یشاء مجرد سے ہے. اس کا روٹ ورڈ بتائیں گے؟ یشاء، کبھی آسان چیزوں کا بھی روٹ ورڈ آنا چاہیے ہمیں. یشاء فعل مضارع کا شاء یشاء مشیتن. جی شین یا حمزہ، شاباش، شین یا حمزہ، تو اور یا اس میں بدلا ہوا ہے اور یہ مضارع کا صیغہ ہے. اچھا تو اس میں ہوا کہ ضمیر مستتر، اور یہ اچھا اب یہاں ضمیر عائد کون سی ہے؟ یشاء جملہ فعلیہ ہے نا، ہوا کہ ضمیر تو فاعل ہے نا، وہ چاہتا ہے. ضمیر عائد محذوف، ہو کی ضمیر، جسے وہ چاہتا ہے، جسے، ٹھیک ہے نا، اسے وسعت دیتا ہے، تو من کی طرف جا رہی ہے. واللہ پھر دوبارہ واؤ، یہ والا واؤ کون سا ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ بھی استئنافیہ ہے.
ہاں من کی پوزیشن، بالکل من کی پوزیشن کیا ہوئی؟ مفعول بہ نمبر 2، اسم موصول، ٹھیک ہے نا؟ وہ دیتا ہے باشاہت کسے؟ اسے، وہ جو کیا پھر آگے ڈیفینیشن ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ یہ واو بتائیں گے یہ کون سا واو ہے؟ یہ استئنافیہ ہے یا عطف بنے گا اب؟ ہم؟ واللہ واسع علیم، چونکہ اللہ تعالیٰ کی پیچھے بات ہو رہی ہے نا، تو اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ عطف ہی بنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر پہلے بھی دی گئی نا کہ اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے بادشاہ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ واسع علیم۔ تو یہ کنٹینیویشن میں عطف ہی بنے گا، لیکن انفارمیشن کے اعتبار سے پھر ڈیفرنٹ ہوگا نا، جی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اللہ اسم جلالہ آ گیا جو کہ مبتدا ہے، واسعون خبر نمبر 1 اور علیم نمبر 2۔ واسعون یہ کس ٹائپ کا اسم ہے؟ اسم کی ٹائپ بتائیں۔ واسعون اسم کی ٹائپ صفت مشبہہ، فاعلن کے وزن پہ واسعون اسم فاعل کا صیغہ ہے، لیکن اس کے چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کے ایٹریبیوٹس کے لیے نا، کیونکہ دیکھیں نا آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ اسم فاعل، اسم مفعول، ان کے جتنے بھی صیغے ہوتے ہیں وہ جب ڈفرنٹ اس میں استعمال ہوتے ہیں تو پھر اس کے مطابق، تو یہاں پہ یہ واسعون جو ہے یہ کس میننگ میں استعمال ہو رہا ہے؟ اسم فاعل، لیکن وسعت والا، وسعت دینے والا تو ہے ہی اسم فاعل، لیکن اس میں مبالغہ تو ہوگا۔ اور علیم بہت وسعت دینے والا، بے تحاشا وسعت دینے والا، تو معنوی طور پہ پھر مبالغے میں علیم تو آپ کو پتہ ہے صفت مشبہ ہے، کلیئر کٹ، ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا اب چونکہ یہ آیت کا بھی اور اگلی آیت کا بھی آپس میں کنیکشن ہے تو ہم اس کو بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں، دونوں کا اکٹھا، پھر اکٹھا ان کا، کیونکہ اس میں جو ڈیٹیل ہے وہ اسی سے تعلق رکھتی ہے نا۔ جی بہت جاننے والا اور بہت زیادہ وسعت والا، تو اس کو مبالغے کا کہا یہ ہے صیغے کے وزن کے اعتبار سے اسم فاعل، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے صفاتی، تو اس میں پھر مبالغہ اور وسعت سب کچھ آ جاتی ہے۔ اوکے آگے وقالا، اور اس نے کہا یعنی نبی نے، اچھا نبی یہاں آ گیا، پھر فائل دوبارہ ان سے، اب یہ کنورسیشن جاری ہے۔ انا بے شک آیتا ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم۔ اوکے اب دوبارہ سے جو پیغمبر ہیں ان کو آگے مزید ایکسپلین کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کالا کہا ان کے لیے ان کے نبی نے کہ بے شک نشانی، آیتا نشانی، ملک ہی اس کی بادشاہت کی، این یأتیکم التابوت کہ وہ لائے گا، نہیں سوری، این یاتی، اتا یاتی کے ساتھ جب با کا صلہ آئے نا تو پھر لانے کا معنی آتا ہے نا، لیکن آنے اس میں کیا معنی اب کریں گے ہم؟ یہاں کیا معنی کریں گے؟ آ جائے گا، ٹھیک ہے، کہ آ جائے گا تمہارے پاس التابوت، تابوت، با کا صلہ آتا تو پھر ہوتا لائے گا، تو اب یہاں با کا صلہ نہیں ہے تو اب یہ اپنے اسی میں کمز، بالکل کہ آئے گا، اب اس میں ان کی وجہ سے ظاہر مصدری میننگ آئے گا نا، تو آ جائے گا تمہارے پاس التابوت، تابوت، فیہ اس میں سکینتن تسکین ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، و بقیتن اور باقیات، باقی ماندہ جو باقیات ہیں، مما اس میں سے جو تارکا چھوڑ گئے، آلو موسیٰ، آل موسیٰ، و آلو ہارون اور آل ہارون۔ سبحان اللہ، کتنی کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن دی ہوئی ہے قرآن میں، سو انٹرسٹنگ، اس کو اگر غور کریں ایک ایک اس کے اوپر تو کتنی چیزیں سمجھ آتی ہے۔ تحملہ اٹھائے ہوں گے اسے، الملائکۃ فرشتے، سبحان اللہ، یعنی دیکھیں اس کی کتنی اہمیت ہے اس تابوت کی نا۔ انا بے شک فی ذالک اس میں، لآیتن
یقیناً البتہ ایک نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم مومنین اگر تم ایمان لانے والے ہو. اوکے فلائی اگر کچھ غلط بولوں تو ساتھ پلیز انٹرفیئر کریں اور مجھے بتائیے گا نا، انٹرپٹ کر کے مجھے، کیونکہ وہ کبھی کبھی جلدی جلدی میں سوچ کچھ اور رہی ہوتی بول کچھ دیتی ہوں، تو اس لیے پلیز ضرور بتائیں. قالا فعل ماضی کا صیغہ، نبیو فاعل، لہم جار مجرور متعلق، انا یہاں سے جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے اور یہ ظاہر ہے معقول القول ہے، کیونکہ اس نے کہا، نبی نے کہا ان سے، ان کے نبی نے کیا کہا، انا یقیناً آیاتا نشانی، کس کی، ملک ہی، اس کی بادشاہت کی نشانی. تو یہ ہو گیا مضاف الیہ اس لیے مجرور ہے، وہو مضاف ہی کی ضمیر مضاف الیہ. ان یاتیا فتح، ان حرف نصب و مصر، یاتیا منصوب ہے، اور یہ رول آپ کو پتہ ہے کہ یا سے پہلے اگر کسرہ ہو تو فتح شو ہوتا ہے، اس پہ دمہ اور کسرہ شو نہیں ہوتا. کسرہ تو ظاہر ہے مضارع میں نہیں آتا لیکن ادھر یہ شو ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا مصدر معول. اب یہ آپ مجھے بتا دیں کہ مصدر معول کی پوزیشن کیا ہے، یہ اب آپ بتائیں گے. آسان آسان میں خود کر لیتی ہوں لیکن آپ بتائیں. این یاتیہ، اب یہ مصدر معول ہے نا، اس کی پوزیشن بتائیں. خبرو انا، انا کا اسم تو ہو گیا نا یہ، کہ بے شک اپنی بادشاہت کی نشانی وہ لاتا ہے، لائے گا یعنی لائے گا کیا، تابوت کی شکل میں نا. تو این یاتیہ کی پوزیشن کیا ہوگی، خبر، خبر بنے گا. آر یو شور، خبر انا، ہاں یو آر رائٹ، ٹھیک ہے. آنا تابوت کا تمہارے پاس، بالکل ٹھیک، یو آر رائٹ. خبر فی محلی رفن. کم کی ضمیر پھر مفعول بھی اس کی طرف، التابوت اس کی کیا پوزیشن ہے، مرفوع ہے، مرفوع ہے، التابوت مرفوع. فاعل کس کا فاعل ہے، یہ اس فعل کا، ٹھیک ہے فاعل. اوکے فی ہی جار مجرور متعلق، متعلق جار مجرور متعلق حال، ہمیشہ نا متعلق کر لیں، معنی بھی دیکھیں نا. اس میں سکینتن، سکینت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیچھے جو ہے ہی کی ضمیر، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ تابوت کی طرف جا رہی ہے یہ ہی کی ضمیر. لیکن یہ آگے نیا جملہ شروع ہوگا، یہاں آگے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، دیکھیں نا، فی ہی اس میں سکینت ہے، تو فی ہی جار مجرور شروع میں آ رہا ہے تو یہ مقدم ہے، تو اس کی یہاں خبر محذوف ہے نا، اس سے پہلے یہ اس میں سکینت محذوف ہے، تو سکینتن جو ہے مبتدا مؤخر. یہاں بات پوری ہوگی نا. اگر ہم اس کا حال بنائیں گے تو پھر سکینتن کی کیا پوزیشن بنے گی نا. ہاں اب آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہ یہ مبتدا اور خبر دونوں جملہ اسمیہ جو ہے نا، یہ کیا ہوگا، حال، جملہ حالیہ بنا سکتے اس حال میں کہ اس میں سکینت ہے، پورا جملہ حالیہ بن جائے گا پھر نا. سمجھ آ رہی ہے، کس کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے. تو یہ جملہ جو ہے یہ حالیہ ہے. اب صاحب الحال کیا ہے پھر، صاحب الحال بتائیے. تابوت، تابوت ہے نا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ضمیر بھی اس کی طرف پلٹ رہی ہے، تو یہ ہے صاحب الحال. اس تابوت میں سکینت ہے نا ان کے رب کی طرف سے، تو یہ ہوگی بات، ٹھیک ہے. الحمدللہ ہی کی ضمیر بھی ادھر پلٹ رہی ہے، جملہ اسمیہ. اچھا اگر میں رابط پوچھوں تو رابط کیا ہے، کیونکہ حال والے جملے میں رابط ہوتا ہے نا جو پیچھے جاتا ہے، تو رابط کیا ہے، یا تو وہ ضمیر ہوتی ہے یا واو ہوتا ہے، یا واو اور ضمیر دونوں ہوتے ہیں. تو یہاں کیا ہے، obviously ایک ہی ضمیر ہے اور وہ پلٹ بھی اس کی طرف رہی ہے، تو یہ ہے ضمیر، یہ رابط ہوگی. اور رابط ضروری نہیں منفصل ضمیر ہو، ضمیر ہونی چاہیے بس،
سبحان اللہ. اوکے, تمہارے رب کی طرف سے. اور وبقیتن, باقیتن ظاہر ہے واو کے بعد آ رہا ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہو گئی؟ عطف. کس کے اوپر عطف ہے یہ؟ کس پہ عطف ہے؟ سکینتن پہ. ٹھیک ہے, معطوف. معطوف ہے نا یہ, تو وہ معطوف علیہ. مما اس میں سے جو, من اور ما. من ظاہر ہے بہت ہی کلیئر سمجھ آ رہی ہے, تبعیض کا ہے. ما اسم موصول الذی کے میننگ میں, تارا کا فعل ماضی. آلو کی پوزیشن کیا ہوگی؟ چھوڑا کس نے چھوڑا؟ آل نے, فائل. موسیٰ کی کیا پوزیشن ہے؟ موسیٰ کی پوزیشن آلو کے پر ایک دمہ بھی ہے. مضاف الیہ, تو پھر کیا کہیں گے؟ کسرت المقدرہ. اچھا یہاں ایک میرا سوال ہے, یہاں کسرت المقدرہ کروں یا فتحۃ المقدرہ کروں؟ یہ اب آپ بتائیں گے مجھے. کسرت المقدرہ کروں یا فتحۃ الموسیٰ پہ؟ مضاف الیہ ہے جی, کیونکہ دیکھیں فتح میں نے کیوں کہا, کیونکہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے موسیٰ, یہ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ غیر منصرف ہے, موسیٰ غیر منصرف ہے, تو کسرت المقدرہ نہیں ہوگا, پھر فتحۃ المقدرہ. لِأَنَّهُ ممنوع من الصرف, تو اس لحاظ سے فتحۃ المقدرہ ہے. مضاف الیہ مجرور لیکن فتحۃ المقدرہ, کیونکہ یہ اجمع میں سے آتا ہے نا, غیر عربی نام ہے. موسیٰ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ بنی ان کے پیغمبر تھے, تو اس وقت شاید عبرانی نام ہونا چاہیے. کیا تھی ان کی لینگویج؟ عبرانی تھی نا ان کی لینگویج, یا جو بھی تھی. آلو, واو حرف عطف, آلو پھر معطوف, ہارونا پھر ہارون. اچھا یہاں دیکھیں ہارونا, یہ نوٹ کیا آپ نے؟ ہارونا کس پہ ہے؟ اس کے اوپر معطوف, یہ بھی پھر غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. تحملو ظاہر فعل ماضی کا, مضارع کا صیغہ. حمل یحملو, ضرب یضرب سے ہو کی ضمیر کی پوزیشن مفعول بہ, الملائکۃ فاعل. اسی لیے یہ والا صیغہ آیا کیونکہ راؤنڈ تا آ رہی ہے, تو لفظ کا لحاظ رکھا گیا اس لحاظ سے. اوکے, اس کے بعد پھر دوبارہ انا فی ذالکا, انا کے بعد فی ذالکا جار مجرور آ رہا ہے. لا آیتن منصوب, تو یہ ہو گیا انا کا اسم. اور لا کون سے ٹائپ کا ہے؟ لا کو کیا بولیں گے؟ تاکید کا. یہ انا کی خبر پر جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ خبر پر جاتا ہے نا اسکیٹ کر کے, لیکن اب یہاں پہ اسم پہ جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی خبر محذوف ہے. جب خبر محذوف ہوتی ہے تو پھر یہ لام مزاحلقہ کس پہ چلا جاتا ہے؟ اسم پر. ویسے یہ خبر پہ جاتا ہے, چونکہ خبر مقدم آ رہی ہے اور ہے بھی محذوف, فی ذالکہ جار مجرور سے متعلق ہے. تو یہ رول الحمدللہ آپ کو آتا ہے نا. لکم متعلق محذوف نعت. کس کی نعت؟ آیتن کی, کیونکہ یہ نکرہ ہے تو اس کی صفہ سے متعلق. اوکے, یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا. یہ جملہ آسان ہے اور مزے کا ہے نا. آگے دیکھیں, ان اگر تم مومن ہو, تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ کیا ہے؟ حرف شرط. اور کن تم فعل شرط, کن تم ناقص ہے, تم کی ضمیر اسمو کانا, اور مومنین خبرو کانا. اور اب آپ بتائیں, یہ فعل شرط ظاہر فی محلی جزمن کہیں گے اس کو. پھر اس کی خبر کہاں ہے؟ خبر کہہ رہی ہوں, جواب و شرط. اگر تم مومن ہو تو کیا کرو؟ یعنی بے شک اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے, اگر تم مومن ہو. کیا کہیں گے؟ محذوف ہے شرط, لیکن معنی میں اب آپ نے ڈھونڈنی ہے, تو وہ ابھی ہم ٹائم دیتے ہیں معنی میں. اچھا, اب یہ آگے جو ہے نا آیات, اس کو بھی ہم روکتے ہیں, ہم پیچھے والے کو تدبر کریں, کیونکہ آگے پھر اب طالوت جو بادشاہ ہے اس کا ایک الگ ٹاپک ہے, کہ پھر وہ جب آ گیا اور اس نے پھر ان کو کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا,
وہ پھر ایک انٹرسٹنگ ہے لیکن وہ الگ ٹاپک ہے، تو اس کو پھر ہم الگ سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی فی الحال ان دونوں آیات کو ہم انالائز کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں نا۔ گرامیٹیکل تو کر لیا، اس کے اندر جو نئے لفظ ہیں وہ بھی اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں۔ تابوت، اس میں جو ورڈ ہے تابوت، اسم ذات ہے صندوق، اس کی کافی ڈیٹیل دی ہے انہوں نے، لکڑی کا کیسا کیا، اور وہ پھر ہم تدبر میں بات کرتے ہیں۔ مادہ ظاہر ہے تابا تا، اس مادہ سے فعل استعمال نہیں ہوتا۔ بقیتن، باقا یا روٹ ورڈ، اس سے ظاہر فعل بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہمیشہ رہنا، باقی رہنا، باقی بچنا، دیر پا ہونا۔ ابقاؤن، یہاں پہ باب فعال سے بھی میننگ ہے باقی رہنے دینا، کیونکہ متعدی کا میننگ۔ بقیتن اسم نسبت ہے، باقی رہنے والی چیز، باقی ماندہ، یہ میننگ آیت میں جو ہے۔ تحملو، مجرد سے سب کو پتہ ہے، حملن، کسی چیز کو اپنے اوپر لادنا یعنی بوجھ اٹھانا، کسی چیز کو دوسرے پہ ڈالنا یعنی بوجھ لادنا، کسی کو کسی چیز پر لادنا یعنی سوار کرنا، سواری دینا۔ تو تحمیلن باب تفعیل سے کسی سے بوجھ اٹھوانا، تو ظاہر ہے وہ متعدی کا معنی۔ احتمال باب افعال سے اہتمام سے لادنا۔ اب دیکھیں فارم کے بدلنے سے معنی وہ سیم ہے بیسک، لیکن اس کے اندر اس کی خصوصیت آ گئی، اہتمام سے لادنا، یہاں بھی خصوصیت ہے تادیہ کی، سبحان اللہ۔ تو یہ اس کے ہو گئے معنی، بس اس میں اتنے ہی ہیں۔ چلیں جی، اب تھوڑی بات کرتے ہیں اس کے اوپر اور ساتھ ساتھ مزید دیکھتے ہیں۔ یہاں جیسے ہم نے جانا کہ یہ اب آگے مزید، چونکہ وہ بات انہوں نے کیا مانگا تھا، سپہ سلار بادشاہ، تو اب انہوں نے کہا کہ ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ نے بھیجا ہے تمہارے لیے طالوت، اب نام لیا دیکھیں سپہ سلار کا۔ طالوت کے بارے میں کافی، ملک کا میننگ تو آپ کو پتہ ہے کہ مالکن کا میننگ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سرداری، بادشاہت، سلطنت کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن طالوت کا جو لفظ ہے اس کے لیے کافی انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ طالوت کا معنی کیا ہے، طالوت کس ٹائپ کا کلمہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو وہاں لغت کے اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن طالوت کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل بتانا چاہوں گی۔ طالوت لفظ کے اعتبار سے یہ بھی کیا ہے، عجمہ میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں تو منصوب ہے نا، کیونکہ مفعول بھی تو وہ تو آئے گئی نا، معرفہ تو ہے کیونکہ نام ہے، غیر منصرف ہے، اور بعض کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہ اتولو سے عربی لفظ ہے۔ ویسے تو یہ غیر عربی لفظ ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ اتولو سے عربی لفظ ہے۔ اس کی اصل کیا تھی، طولوت، طولوت، جیسے رہبوت، حموت، یہ ورڈ اس وزن کے اوپر اس کی اصل ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ واو کو الف سے بدلا، اور اس کا غیر منصرف ہونا جو کہا جاتا ہے کہ علمیت اور عجمہ کی وجہ سے، لیکن وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عجمی نام ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عربی نام ہے، یہ اس کے اندر چینجز آئی ہوئی ہیں، تو ایسے ہوتا ہے نا۔ لیکن اس کا جو اس میں تورات میں نام آیا ہے نا، وہ کیا آیا ہے، یہ اس لیے کہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہے نا، تھوڑا آئیڈیا ہو، ساؤل یہ نام ہے، اس کے سپیلنگ انہوں نے انگلش میں بھی لکھے ہیں SAUL، تو اب وہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ نام اصل ہو، لیکن اصل میں اس نام کے پیچھے جو اس کی لغت ہے اس کے پیچھے بات کیا ہے، اگر ہم دیکھیں اتولو سے لیں تو بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہ آپ کو سنا ہی ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ بہت قدآور تھا، اور آگے اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو ذکر کیا کہ جسم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت وسعت دی تھی، تو بہت کہتے ہیں قدآور تھا، اس لیے اس کا صفاتی نام ہے، یہ لقب ہے اس کا نا، اصل نام اس کا ساؤل ہے شاید، لیکن یہ لقب ہے، کیونکہ طالوت کے میننگ لمبا تڑنگا ہونے کے، یعنی ٹال کے میننگ میں نا، تو اسی لیے اتولو سے جو کہتے ہیں وہ ہے نا، تو یہ پوائنٹ ہے، تو اس کو پھر بادشاہ بنایا گیا۔ تو یہاں پہ اب وہی بات کہ باقاعدہ نام لے کے یا اس کا صفاتی نام لے کے بتا دیا کہ وہ بادشاہ مقرر کیا۔ اب یہ کس نے بھیجا، اللہ نے،
یہ اللہ نے مقرر کیا کیونکہ دعا مانگی گئی تھی نبی کی طرف سے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اس کو پیغمبر نے، نبی نے ان کے لیے مقرر کیا سپہ سالار کے مطابق. تو اس لحاظ سے کیا کہیں گے کہ اللہ نے ہی مبعوث کیا نا اس کو. قالو، تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے یہ، اب ان کا دیکھیں آگے سے کہ یہ ہم پہ کس طرح سرداری کر سکتے، یہ کیوں کر آ گیا، یہ کیسے یہ اس کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی. تو یہ ہے یہ انداز. انا کا میننگ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیفا کے اندر حالت کا معنی ہوتا ہے نا، حال کا، کسی کی کیفیت، کسی کی حالت، کنڈیشن کو بتاتا ہے کیفا. تو یہاں اسی کے میننگ میں، یا پھر من اینا کے میننگ میں کہ کہاں سے، کیونکہ یہ استفہام جو ہے نا، تو اس سینس میں اس کے اندر یہ کہ الملکو، کہ یہ بادشاہت، سلطنت، سرداری اس کے اوپر کیسے، ہم پہ وہ کیسے کر سکتا ہے یہ نا. کیوں؟ کیونکہ ہم زیادہ حقدار ہیں. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں. اپنے آپ کو ہمیشہ یہ لوگ سپیریئر سمجھتے تھے نا، تو ہم زیادہ مستحق ہیں. اب آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی، کنہوں نے یہ والا رویہ رکھا تھا. یہ ظاہر ہے انہی کے لیے ایک لیسن ہے نا. کون کہتا تھا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں مکہ میں بھی اور ان میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یہ مل گئی. تو اس طرح کر کے یہ تو امی ہیں، اس طرح کر کے ان کو بھی تو یہی باتیں کہی جاتی تھی نا. تو اسی قسم کا رویہ ہر دور میں رہا ہے جب اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے اپنے بندوں کو نا. اور پھر خاص طور پہ بنی اسرائیل کو تکلیف پہنچی تھی نا کہ نبی جو ہے بنی اسماعیل کی اس میں سے کیوں آیا. اس ضد اور اس میں ساری زندگی انہوں نے نفرت کی اور جو بھی انہوں نے کیا اور ابھی تک کرتے ہیں نا. تو پھر یہاں پہ وہ کہتے ہیں ہم زیادہ حقدار ہیں اور نہیں. اور کس چیز کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مال. اب حق کس چیز کے پوائنٹ، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ مال. کیونکہ یہی انہوں نے شو کیا نا، اس کی نہ تو طاقت نہ اس کی کوئی اور خصوصیت، صفت کی طرف توجہ دی. اصل چیز ان کے دماغ میں کیا تھی؟ مال. کہ جس کے پاس مال ہے وہ سردار ہے. اور یہی مائنڈ سیٹ ابھی بھی لوگوں میں ہے. یعنی انسان کی جو صلاحیتیں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، اس کا اچھا ہونا، اس کے کریکٹر کے اعتبار سے، اس کے ہر لحاظ سے، اس کا اگر وہ ہے بہادر ہے، فیئر ہے، اخلاص ہے، وہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. اصل چیز مال. اور ابھی بھی دیکھیں مال والے ہی حکومت کرتے ہیں ہر لحاظ سے، انہی کی طاقت ہوتی ہے. تو وہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ سلطنت اور سرداری اور اس چیز کے ہم زیادہ مستحق ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس مال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا کہ نہیں وہ سوری، انہوں نے کہا کہ وہ نہیں دیا گیا مال، تو اب وہ کیوں کر پھر سرداری کی حیثیت حاصل کر سکتا ہے، اس کو کیوں دے دی اللہ تعالیٰ نے نا. اب یہاں پہ آگے پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں، اب ساعتن آپ کو پتا ہے نا کہ مصدر ہے، وسع یسع کا مصدر ہے کہ جس کے معنی کیا ہے؟ فراغی کے معنی، فراغت کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے. تو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ، فرمایا تو نبی نے، کہا نبی نے، لیکن کہ بے شک اللہ تعالیٰ، ان کا قول کیا ہے کہ اس نے پسند فرمایا، اس نے چن لیا اسے. تو تم لوگوں نے کہا تھا کہ بھیج، تو پھر یہ میں نے نہیں چنا ہے، یہ اللہ نے چنا ہے. تو اس لیے اس کو زیادہ حق ہے. کس کو؟ طالوت کو. کہ اللہ نے چنا ہے تم پر اس کو. تو اب اللہ نے جو چنا ہے جس کو، اس کو قبول کرو. تو یہاں پہ صاد فا یا مادہ سے، روٹ ورڈ سے، علیکم جار مجرور، یہ ہم نے کر لیا اس کو ڈسکس. تم پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے، تم پر اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، تم پر تمہاری ریکویسٹ پر، تمہارے مقابلے میں. ظاہر اگر مال کو دیکھتا اللہ تو پھر اس کو نہ چنتا، لیکن اصل میں اس کو تم پر چنا ہے. اور پھر آگے یہ بتا دیا کہ اگر مال میں وہ نہیں ہے اہم زیادہ، تو پھر باقی دیکھو کس چیز میں جو ضرورت ہے سپہ سالار ہونے کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً. بسطتاً کا جو میننگ ہے کشادگی، کشائش، وسعت، فضیلت، زیادہ بخشنا، جو بھی اس میں میننگ، کہ اللہ نے اس کو یعنی طالوت کو کس لحاظ سے اس نے کشادگی دی ہے؟ علم کے لحاظ سے، علم میں اور جسم میں وسعت دی ہے.
مطلب وسعت میں درازی کا میننگ ہے اس میں، بسطتاً یعنی علم کے لحاظ سے وہ اس کے اندر بہت وسعت ہے، اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جسم کے لحاظ سے۔ اب یہاں پہ اگر ہم نوٹ کریں کہ علم کی اہمیت یہاں پتہ چلتی ہے کہ علم کی اہمیت، اور کس کے لیے؟ سپہ سالار کے لیے۔ جو لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس علم ہونا کتنا ضروری ہے، کہ اس کے بغیر تو علم ہی تو انسان کو ظاہر شعور دیتا ہے نا، تو جو جاہل ہے اس کے پاس شعور نہیں ہوتا نا، اس سے کیا مخلوق کو فائدہ پہنچے گا نا، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور خاص طور پہ جب پہلی چیز علم اور پھر جسامت، کہ جب اس نے لیڈ کرنا ہے، اب جہاد کے لیے سوچیں کہ علم کتنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں اسٹریٹجیز بنانی ہے، اس میں پلاننگز کرنی ہے، اس میں سب، تو جتنی زیادہ شعور، علم شعور سکھاتا ہے نا، تو یہاں پہلی چیز علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور دوسری چیز پھر جسم۔ اب جسم تو عام طور پہ تو نہیں ضروری ہر چیز ہر معاملے میں، لیکن یہاں کیا کام سونپا گیا اس کے مطابق بتایا ہے کہ اس کی فضیلت کے لیے دولت نہیں چاہیے، دولت تو تم لوگ دو نا، جہاد لڑنے کے لیے صدقہ نکالو، وہ تو آلریڈی پیچھے ہو چکی بات، صدقہ جاریہ اس کی چکی بات، قرض حسنہ کی بات گزر چکی۔ تو یہاں اس کو جنگ لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے دو چیزوں کی اہمیت بتائی گئی ہے، علم اور جسم۔ اچھا، اب جہاد یہ تو خیر میدان کے جہاد کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن جہاد تو ہم بھی اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہی ہیں نا، معاملہ ہر جگہ جو بھی اپنے دین کے راستے میں انسان جہاد کرتا ہے، چاہے وہ انفرادی طور پہ کرتا ہے یا گروہ کی شکل میں یا میدان میں، تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو اس کے لیے بھی ہمارے لیے کیا ہے کہ علم ضروری ہے، علم حاصل ہوگا تب سمجھ آئے گی، اور ظاہر دنیاوی علم بھی، اور اصل چیز دین کا علم، دین کا علم اصل میں صبر سب چیزیں دیتا ہے نا، تو علم پہلے نمبر پہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ پھر جسم کی بات آ رہی ہے۔ جسم کیوں؟ اب ظاہر ہے جنگ کے لیے تو بات بنتی ہے کہ جسم، ظاہر ہے انسان کا جسم مضبوط ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، تو اس کا ذہن بھی پھر کام کرتا ہے نا۔ ویک لوگ جو ہوتے ہیں، ویک، اس سے تو پھر کیا انسان کرے؟ ہیلدی لائف، ہیلدی باڈی تو ہیلدی ذہن، اب دونوں چیزیں دیں، علم انسان کے ذہن کو ہیلدی کرتا ہے، اور جسم بھی ہیلدی ہونا چاہیے، تو دونوں چیزیں مل کر پھر آگے کوئی بڑا کام کرنا ہے تو یہ، تو یہاں پہ پھر کیا سمجھ آئی کہ لیڈر کے لیے، بادشاہ کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہے، یہ یہاں سے فائدہ نکل، تب وہ آگے فائدہ دے گا۔ اور جسامت سے مراد کہ وہ اونچا لمبا، کیونکہ دیکھیں جسمانی طور پہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو ان کا کیا کہتے ہیں سپہ سالار ہے، اس کا پھر روب بھی تو پڑتا ہے نا، جسم بھی تو بڑی قوت ہوتی ہے، اس کا روب بھی پڑتا ہے، آگے دشمنوں پر بھی روب پڑتا ہے۔ اگر ہم فیل کریں، امیجن کریں کہ جو سپہ سالار ہے آگے، جس کا جو نظر لمبا تڑنگا جاندار ہو، تو آگے والے ویسے ہی ڈر جائیں گے کہ وہ ان کا تو سپہ سالار اتنا زیادہ مضبوط ہے نا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے پیغمبر، یعنی جو پیغمبر تھے اس وقت دعا کی جب انہوں نے، تو اس کی سپہ سالاری کا جب مطالبہ کیا تو ان کو ایک لاٹھی دی گئی جس سے قد کی مطلب ماپا گیا، یہ روایات میں آتا ہے نا۔ تو ان لوگوں کو جو بادشاہ بننے والے تھے ان کے مطابق کوئی پورا نہ اترا، ان میں سے یعنی ان کی قوم میں سے باقاعدہ لاٹھی دی گئی تاکہ یہ اعتراض نہ کریں، تو ماپا گیا کہ کون زیادہ طاقتور ہے، یہ روایات میں آتا ہے، واللہ عالم۔ یہاں پہ تو خیر اللہ تعالیٰ نے جو بھی بتایا اس سے سمجھ آتی ہے کہ وہ جسمانی طور پہ بہت مضبوط تھا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا جو ان کے لیے سب سے بہتر تھا، کیونکہ وہ جاننے والا ہے، نیچے آگے اس کی صفت آتی ہے۔ تو ان کے حاکموں پر اب اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یہ اس لیے کیا گیا کہ وہ لوگ اعتراض نہ کریں، لیکن دیکھ لیں پھر بھی انہوں نے اعتراض کیا نا، پھر بھی اعتراض کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو ایسی مصلحتوں کا تذکرہ کیا کہ جو نفع بخش تھی، کہ علم کے اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے، تاکہ وہ بات نہ کرے۔ اب یہاں نسب، مال اور دوسری جتنی چیزیں ہیں، خاص طور پہ انہوں نے تو مال کی بات کی نا، حسب نسب پہ لوگ بڑا وہ کرتے ہیں غرور، اور مال پہ وہ دونوں کو نکال دیا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے اوپر فوقیت کس چیز کو ہے؟ علم کو اور جسم کو، کیونکہ جو پوزیشن دی گئی نا، تو اللہ نے بڑھا دیا اس کو علم اور جسم کی وسعت میں، تو یہ یہاں پہ بات ہے۔
تو اب اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ روایات میں کہ اپنے وقت میں بنی اسرائیل جو ہیں وہ لڑائی کے فنون اور علوم اور ان چیزوں میں سب سے بڑھ کر تھے. روایات میں آتا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی بات کر رہی ہوں کہ وہ فنون اور علوم میں سب سے بڑھ کر تھے. ہر انسان سے اپنا سر اور کندھے کے لحاظ سے لمبا چوڑا تھا اور اونچے اس وقت کے لوگ تو ویسے بھی آپ کو بتائیں بہت جسمانی طور پہ بھی تھے. تو یہ جب اس طرح ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھی بھیجتے ہیں یا جن لوگوں کو بھی بھیجتے ہیں تو وہ اس طرح کے جس طرح کا ادھر سسٹم ہوتا ہے جیسے وہاں رواج ہوتا ہے جو چیز مشہور ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے پھر آتا ہے. جیسے کہ اب قرآن نازل ہوا عرب میں تو عرب کی آپ کو پتہ ہے کہ زبان کے لحاظ سے بہت زیادہ وہ تھے. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ تو اس وقت کے اعتبار سے یہ روایات میں یہ چیز میں پڑھ رہی تھی کہ وہ لوگ ایک تو لمبے چوڑے تھے بہت اسی لیے تو ان کو ماپا گیا کہ کون زیادہ وہ ہے اور علم کے لحاظ سے بھی. تو اب طالوت جو تھا نا اس وقت کا جو تھا وہ بہت زیادہ علم والا تھا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے وہ. تو تبھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا نا. اور جہاں تک بات ہے جسم کی تو اس کا بھی بہت زیادہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ اونچا لمبا قد و قامت کے اعتبار سے اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا تھا. ساری قوم کے سب سے زیادہ اونچا نظر آتا تھا وہ. تو اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل ملتی ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہم روکتے ہیں. اب انشاءاللہ نیکسٹ آیت کا باقی پارٹ